को दिखाई, यूं अपनी कुदरत है मुखालिफों को दिखाई, यूं अपनी कुदरत है कि शीरकारों के लब से बहे जलाल तेरा, कि शीरकारों के लब से बहे जलाल तेरा। या मेरे खुदावंद बुज़ुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा, जलाल तेरा फलक पे खुदारा कायम है, जलाल तेरा फलक पे खुदारा कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुज़ुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुज़ुर्ग नाम तेरा, बुज़ुर्ग नाम तेरा। आमीन, हालेलुया। मेरी जिंदगी च आ, मेरी रूह च समा, मेरी जिंदगी च आ, मेरी रूह च समा, कलिया के आता तेनू विखा मैं सदा, मेरी जिंदगी च आ, मेरी रूह च समा, मेरी जिंदगी च आ, मेरी रूह च समा। तू सोना तेरा नाम है सोना, तेरे यहाँ कोई होना नहीं। तू सोना तेरा नाम है सोना, तेरे यहाँ कोई होना नहीं। किरमती साढ़े गुनाहों होठ से यीशु धोना नहीं, किरमती साढ़े गुनाहों होठ से यीशु धोना नहीं, होठ से यीशु धोना नहीं। मीरू दावसा नदी रहती बहा, मीरू दावसा नदी रहती बहा, कलिया की आता तेनू विखा मैं सदा, मेरी जिंदगी च आ, मेरी रूह च समा। आज लगा मैं आस लेके आस मेरी तू यीशु, आज लगा मैं आस लेके आस मेरी तू यीशु, मेरे मन की प्यास बुझा दे प्यास मेरी तू यीशु, मेरे मन की प्यास बुझा
मैं सदा, ऐसी मैं तू पिला जिंदा रहा मैं सदा। कालिया की औरता तेनों में का मैं सदा, मेरे दिल की जिया मेरी रूह विच समा। जीना की जीना मेरा तेरे कब्जे आना, ये जीना की जीना मेरा तेरे कब्जे आना। तेरे गीत चितोना यीशु ओ गीत करी गाना, तेरे गीत चितोना यीशु ओ गीत करी गाना, ओ गीत करी गाना। तेरे कदम करा ऐसा हुनर सिखा, तेरे कदम मैं करा ऐसा हुनर सिखा। कलिया की औरता दिनों में का मैं सदा, मेरी दिल की जिया मेरी रूह विच समा, मेरी जिंदगी जिया मेरी रूह विच समा। सुलेमान ने तेरे कोलों मंगी अकल नहीं, सुलेमान ने तेरे कोलों मंगी अकल नहीं, फिर तो कर देती है प्रयास बनाई, फिर तो कर देती है प्रयास बनाई। इसी तरह मैं भी मंगला, इसी तरह मैं भी मंगला, मैं तो दे उदानाई ऐसा लो देवता मेरी अकल बना, ऐसा लो देवता मेरी अकल बना। करे अक्लियों बता दिल में का मैं सदा, मेरी जिंदगी जिया मेरी रूह विच समा। औंधे को सरेदा तुम्हारे की हर जगह तू राजाए, औंधे को सरेदा तुम्हारे की हर जगह तू राजाए। सीधे चौरंगी के नजात में पानी शफियत तू दरवाजाए, सीधे चौरंगी के नजात में पानी शफियत तू दरवाजाए, शफियत तू दरवाजाए। अच्छे अपना बता समुकार लगा, अच्छे अपना बता समुकार लगा। करे यकीन होता इन्होंने कहा मैं सदा, मेरी जिंदगी जिया मेरी रूह विच समा, मेरी जिंदगी जिया मेरी रूह विच समा। आमीन हालेलुया। हमेशा तरफ आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम को ज़िंदा जला देंगे। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है।
तेरे दर पर कमाए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा गए तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा गए तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखेगा। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखेगा। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। आमीन। हालेलुया। हम वही दुआ करेंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी। बस जब तुम दुआ करो तो कहो। सभी अपने घुटनों के बल होंगे। आइए हम सब वही दुआ करें जो हमारे खुदा ने हमें सिखाई कि जब तुम दुआ करते हो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा की दस्तूर पहला मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना, दूसरा तो मेरे मुतराशिक मूर्त ना बनाना, तीसरा तो अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, चौथा याद करके तो सबक का पाक मानना, पांचवा तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। छठा तो खून ना करना, सातवां तो ज़िना ना करना, आठवां तो चोरी ना करना, नौवां तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, दसवां तो अपने पड़ोसी के घर और किसी भी चीज का लालच न करना। आमीन। आइए हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे, उसके आगे झुकेंगे। हमारा खुदा ही सजदों के लायक है, जिसके आगे हम झुकते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। आए हम अपनी आंखों को बंद रखते हुए इसी दिलदार के साथ मिलकर कलाम खुदा के लिए दुआ करें। कुदूस कुदूस खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाले बाप, जिनकी गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज की शुभ सवेर के लिए। बाप खुदावंद, खूबसूरत रोशनी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ जो तूने मेरी जिंदगी में अता की,
کہ میں خدا تیری بارگاہوں میں آ کے تیرے نام کو مبارک کہہ سکی۔ خدا میں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں تیری دی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے۔ خدا تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ مبارک ہے تو خدا جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے، مجھے پالتا سنبھالتا میری فکر کرتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ خدا منت کرتی ہوں خدا جب کہ وقت ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں تو خدا میں اپنے رجا بدن تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں۔ خدا جب تیرا خادم بولتا ہے تو تیرا آسمان کھلے۔ خدا آسمان جو تیرا اچھی چیزوں کا خزانہ ہے، خدا وہ آج کھلے یسوع کے نام سے۔ خدا میں تیرے خادم کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ تو جو روز بروز ہمیں یہ موقع دیتا ہے خدا کہ تیرا خادم تیرے کلام میں سے ہماری نصیحت اور تربیت کرے۔ خدا تو یہ بخش دے خدا، تیرے کلام کو جب ہم سنتے ہیں تو خدا ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور خدا تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بنے۔ خدا تیرا کلام جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، خدا جو روشنی میں چلتا کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ تیرا کلام جو خدا جس بھی زمانہ میں آتا اپنا اثر دکھاتا ہے، آج بھی تیرا کلام اپنا اثر دکھائے۔ تیرا کلام جو ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، جو ہمیں تازہ کرتا ہے، خدا آج بھی تیرا کلام ہمیں تازہ کرے، ہمارے دل پر چوٹ کرے خدا، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تیرے میٹھے جلالے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر خدا کے کلام کو ویلکم کریں اور خدا کی بڑائی کریں۔ سب خدا کی حضوری میں خدا کو مبارک کہیں گے۔ مبارک ہے خدا، ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ Good morning God Father, good morning Lord Jesus, good morning Holy Spirit, we welcome Holy Ghost, I welcome Holy Spirit, you love me Holy Spirit, آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دوسرے کو بھی سلام کریں۔ خدا اپنے چہرے کا نور آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے۔ خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ خدا آپ کی طرف متوجہ ہو۔ خدا آپ پر مہربان رہے اور خدا آپ کو سلامتی بخشے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تشریف رکھے۔ خدا کا سچا اور زندہ کلام بائبل مقدس یاد رکھے۔ خدا کا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ ہیلیلویا، یہ لا تبدیل ہے اور خدا کا کلام بائبل مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ بائبل مقدس کی ترتیب میں ہم مقدس یوحنا کی بابت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10واں باب ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کی 10ویں آیت پر غور کریں گے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یوحنا 10ویں باب کی 10ویں آیت ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں خدا کے پیارے لوگوں، آپ جو خداوند کی آواز سن رہے ہو خدا کی ہیکل میں یا آپ لائیو اس سروس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدا کا منصوبہ یہ ہے، خدا کا پلان یہ ہے، خدا چاہتا یہ ہے کہ ہر ایک بشر بچ جائے اور ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہر کوئی خداوند کے پاس آ سکے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے، پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں جس دنیا سے خدا نے محبت کی ہے، اور یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس زمین پر ساری دنیا کی نجات کے لیے
सारी दुनिया को बचाने के लिए आया। खुदा यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती है, वो वाहिद शख्सियत है, वो वाहिद खुदा का मंसूबा उन्हीं के जरिए से इस रोए ज़मीन पर नस्ल इंसान के लिए पूरा होता है, जो खुदा ने बाग़ अदन में कलाम किया कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जब हम गलतियों की खात के अंदर उसके चौथे बाब की चौथी आयत से पढ़े तो हमें पता चलता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारी ये रहनुमाई करता है कि खुदावंद का आना इस ज़मीन पर खुदा के मंसूबे के मुताबिक है। और जब खुदा का फरिश्ता जिब्राइल जो मुकर्रब फरिश्ता है, खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, खुदा के तख्त के पास खुदा का पैगाम उसके लोगों तक पहुंचाता है, हमें पता चलता है जब वो मुकद्दसा मरियम के साथ कलाम करता है, जब वो रास्तबाज यूसुफ के साथ कलाम करता है, तो हमें इस बात से इल्म मिलता है कि वहां पर खुदावंद की बंदी मुकद्दसा मरियम इस बात का इकरार करती है और वो कहती मैं तो पस्त हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो एक ऐसे खानदान से उसी फैमिली से हूँ, ये मुझ पर किस तरह से फजल हुआ। क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। उसने कहा ये कैसा सलाम है? उसने कहा कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और उसके बाद दाऊद का तख्त उसे मिलेगा और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। उसने कहा ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं, मैं तो अभी शादी शुदा ही नहीं। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा के फरिश्ते ने, खुदा तो हर एक की जिंदगी को जानता है, खुदा तो हर शख्स के किरदार को जानता है और पाक फरिश्ता जो आसमान से खुदा की तरफ से भेजा गया है वो ये पैगाम देता है और वो इस बात का वहां पर ऐलान करता है कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा होगा, खुदा की कुदरत तुझ पर आएगी, खुदा का रूह तुझ पर ठहरेगा। और अगर तुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा तो तू अलिशबा के पास जा जो तेरी रिश्तेदार है, क्योंकि उसके ताल्लुक से भी कहा जाता था कि वो बांझ कहलाती है। पर देख अब खुदा ने उसको बरकत दी है और 6 माह हो गए हैं, उसके पेट में जो बच्चा है वो भी खुदा की मर्जी से है। वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि अब हो नहीं सकता। जब ज़करिया के साथ खुदा का फरिश्ता जिब्राइल कलाम करता है तो वो भी कहता है कि अब तो हो नहीं सकता क्योंकि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अब तो वो हालत ही नहीं रही कि हम बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन खुदा का कलाम सुनिए, खुदा सब कुछ कर सकता है और खुदा कादिर मुतलक है। उसका मंसूबा ये है कि हर वो शख्स बचाया जाए जो इस ज़मीन पर पैदा हुआ है। और उसके पैदाइश पर, मुकद्दस यूहन्ना की पैदाइश पर खुदावंद का कलाम ऐलान नहीं करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ जो है जब वो अलिशबा से मिलने के लिए जाती है तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जैसे ही मुकद्दसा मरियम सलाम करती हैं तो कलाम खुदा बयान करता है बच्चा मारे खुशी के पेट से उछल पड़ता है और अलिशबा जो है वो रूह कुद्दस से भर जाती है और वो कहती है ये मुझ पर फजल कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई है। हालेलुया। इस बात को सीखें और जाने कि खुदा कादिर मुतलक है और वो अपने भेद, अपने राज, अपने मुकाशफात अपने नेक बंदों पर ही खोलता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती के इंजील के 16 बाब के अंदर हमें ये सिखाया कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस रसूल ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो उसने कहा शमौन बर यूहन्ना, ये बात गोश्त और खून नहीं कह सकता, ये बात मेरे बाप ने तुझ पर
عیاں کی ہے، یہ راز میرے باپ نے تجھ پر کھولا ہے۔ تو یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ، مسیحا، خدا کا بیٹا، ہمیشہ کی زندگی کا مالک وہی شخص جان سکتا ہے جس پر خدا کا فضل ہوا ہو، جس کو خدا ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اور اگر آپ ابھی تک اس خدا کے منصوبے سے ناواقف ہیں تو خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خداوند یسوع کے پاس آنا پڑے گا، جو یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کی 3 آیت کے اندر میں بتایا گیا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند کے آنے کا پرپس، خداوند کے آنے کا مقصد، مقدس یوحنا نبی جو یسوع سے پہلے پیدا ہوا، ہم اس کی بابت دیکھتے ہیں جو دنیا کا آخری نبی ہوا، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا یوحنا آخری نبی ہے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا اس آخری نبی نے خداوند یسوع مسیح کی راہ کو تیار کیا، کیونکہ یسوع مسیح ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، ساری دنیا کا بچانے والا اور مسیح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھا اور اس نے کہا کہ میں تو خود محتاج ہوں تجھ سے بپتسمہ لینے کا۔ اور پھر جب دوسرے دن خداوند یسوع بپتسمہ لے کر جا رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے تعلق سے خدا کے روح نے اس کے متعلق اپنے نبی پر بھید کھولا اور اس کو بتایا، اور اس نے لوگوں کو، دنیا کو، بنی اسرائیل قوم کو سب کو بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جو خدا کی آواز سنتے ہو، آپ جو خدا کا کلام سنتے ہو، مسیحت کے اندر، دین مسیحت میں، خداوند یسوع مسیح میں اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی آپ خداوند یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب آدم سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم چونکہ گناہ کی حالت میں آگے اس سے بچے پیدا ہوئے، تو جو کوئی آدم سے پیدا ہوا وہ گناہ کی حالت میں ہے۔ اس لیے مرد خدا داؤد زبور 51 کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کی صورت میں نے ماں کی پیٹ میں گناہ کی صورت اختیار کی۔ میری صورت جو ہے وہ وہاں پر کس حالت میں پیدا ہوا؟ گناہ کی حالت میں۔ مینو وچ گناہ نے جمیا میری مائی۔ سو ہم اس بات کو سیکھیں، انسان جو پیدا ہوا ہے وہ کس کی حالت میں پیدا ہوا ہے؟ گناہ کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پھر دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو انسان کے گناہ کا کفارہ دے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس زمین پر انسان کو بچانے کے لیے جب وہ مجسم ہوتے ہیں، کلام خدا یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس کی 12ویں آیت میں کیا 12ویں آیت سے جب پڑھتے ہیں تو 14ویں آیت تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، لیکن جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سو ہم اس بات کو انسائٹ کریں، سیکھیں کہ خداوند کے آنے کا مقصد، خداوند کی سروئے زمین پر ہمارے لیے اوتار لینے کا، یعنی مجسم ہونے کا، انسانی شکل لینے کا مقصد کیا؟ کہ وہ عورت سے پیدا ہوا، بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور اس میں انسان کا جو گناہ ہے، بلڈ ہے، وہ شامل نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یہ خدا کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے کون ہے، خدا کے بندہ کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس وجہ سے خدا کی قدرت کے سبب سے پیدا ہوگا اور وہ خدا کا بیٹا ٹھہرے گا۔ تو جب اس روئے زمین پر خداوند یسوع مسیح آئے
تو انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا جو آپ 10ویں باب کے اندر ہی اس بات کو سیکھیں گے کہ یہودی جو ہے خدا یسوع مسیح کو اس بات سے سنگسار کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. تو یسوع نے جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. آیا کہ تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو وہ میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. ہاللیلویا. سو یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح نے اس بات کو سکھایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو میرے کام دیکھ لو. جیسے باپ کام کرتا ہے میں ویسے کام کرتا ہوں. وہ میرے کام گواہی دیتے ہیں، میرے کام میری شہادت دیتے ہیں. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو شرع کے عالم اور معلم بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کو خدا کے کلام کی غلط تعلیم دے رہے تھے اور غلط طریقے سے خدا کے لوگوں کو کلام میں سے سکھا رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ یسوع کو سنسار کر دیں. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ یسوع مسیح پر انہوں نے یقین نہیں کیا. لیکن جب یسوع یردن کے پار اس جگہ گیا جہاں یوحنا بپتسمہ دیا کرتا تھا تو بتیرے خداوند پر ایمان لے آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور ہم بتیرے اس پر ایمان لائے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح پر بتیرے لوگ ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، اور جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یسوع اس زمین پر کثرت کی زندگی دینے آیا، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانے کے لیے وہ اپنی تعلیم کے بل بوتے پر اپنی حکمت کے مطابق وہ ہلاکت میں چلے گئے. دیکھیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے مثال 3 باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں کہ تو اپنی دانش سے اپنی حکمت سے نہ چل بلکہ تو بدی سے کنارہ کر اور خدا سے ڈر اور اس کے کلام پر عمل کر. یسوع مسیح آیا اس لیے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یسوع مسیح ایک زکائی جو شخص تھا اس کے گھر میں گئے تو وہاں پر ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے کہ جب اس نے خدا یسوع کو قبول کر لیا کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، میرا مسیح ہے، وہی خداوند ہے اور وہی خدا کا بیٹا، اور وہی اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ گنہگار لوگ جو ہیں اس کے سبب سے نجات پا جائیں، تو وہ اپنے گھر کے اندر خوشی کرتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے چرچا کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے اگر میں نے کسی کا نہ حق لیا ہے تو میں آج اس کو دگنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر میں کسی کا میں آدھا مال اپنے غریبوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، 4 گنا دیتا ہوں، 4 گنا، 2 گنا. اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ میں آدھا مال اپنا غریبوں کو. سب لوگ اس بات کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس کی تو اتنا سادہ دل شخص تھا، یہ کیسے بدل گیا. تو خدا یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ ابن آدم یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کھوئے ہوئے ہیں وہ راہ راست پر ہیں. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے. یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر آیا جو گناہ میں ہے، جو پاپ میں ہے، جو بدی میں ہے، جو برے کام کر رہے ہیں. وہ لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اپنی برائی کو ترک کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے مالک بنے، کیونکہ یسوع کے آنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، کیونکہ اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دیا ہے. مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دیا ہے. ہمیں اپنے ساتھ باپ کے دائرے ہاتھ بٹھا دیا ہے آسمانی مقاموں میں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے ساتھ رہیں. آمین.
سو آئیے ہم خداوند کے حضور دعا مانگے. خداوند سب کو اپنے کلام کو سمجھنے، پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور فضل عطا کرے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگے. آسمانی وفادار باپ، ہم اس وقت شکر گزار ہیں تیرے پیارے بیٹے منجی عالم خداوند یسوع مسیح کے لیے. اس نے اس روئے زمین پر آ کر ہماری نجات کے لیے کام کیا اور ہمیں یہ پیغام، ہمیں یہ کلام دیا کہ ہم اس کلام کو پڑھیں، ہم اس کلام کو سنیں، ہم اس کلام کو سمجھیں، ہم اس کلام کو سیکھیں اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. تیرا کلام مشعل راہ ہے اور ہم شکر گزار ہیں اس ملک پاکستان کے لیے جہاں پر تیری انجیل کی منادی کے لیے ایسے ہمارے پاس ریسورسز ہیں تاکہ ہم خداوند تیرے کلام کی بات دنیا تک پہنچا سکے، لوگوں تک پہنچا سکے. اس ملک پاکستان کے اندر انجیل کا پرچار ہر شروع ہو. لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. اس ملک کے اندر خداوند تیری انجیل کی بشارت ہو اور اس کی انتظامیہ کے اندر اپنا ڈر اور خوف پر تاکہ اس ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے، اس ملک پاکستان کی خداوند بہتری کے لیے کام کرے اور تیرا نام اور کلام یہاں جلال پائے. اور جب ہر کسی کے پاس انجیل ہوگی، خدا کا کلام ہوگا، تو یسوع مسیح کی تعلیم عام ہوگی جس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، معاف کرنا سکھایا، پیار کرنا سکھایا، رحم کرنا سکھایا، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھایا، ایک دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھنا سکھایا اور ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھایا اور انسانی رشتوں اور ازدواجی رشتوں اور دنیاوی رشتوں اور روحانی رشتوں سب کی پہچان کرائی کہ ہم اس روئے زمین پر رہ کر اپنی زندگی حکمت کے ساتھ کلام کے مطابق بسر کریں. اور آج جتنے تیری آواز کو سنتے ہیں، جتنے تیرے گھر میں آئے ہیں، جتنے خداوند اس لائیو ہمارے ساتھ سیشن کے اندر ہیں، سب کو اے باپ نام بنام برکت دے، حکمت دے، دانش دے، زندگی دے، تندرستی دے، سلامتی دے. تجھ میں بڑھتے اور پھلتے چلے جائیں، تیری باتیں سیکھتے چلے جائیں، ان کو سمجھتے چلے جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کریں تاکہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. کیونکہ اور کسی کے پاس زندگی نہیں ہے. زندگی جیسے صبح سویرے بہری اس بات کا بیان کر رہی تھی، گیت گا رہی تھی، زندگی تھی آس رہ کے کسی کو نہ جا، زندگی نہیں ملتی یسوع کے سوا. زندگی کا تو ہی بہتا سوتا ہے، تو ہی خداوند ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے اور تیرے ہی نام سے زندگی ملتی ہے اور تیرے ہی اختیار اور کنٹرول میں. کیونکہ تو نے کہا قیامت اور زندگی میں، راہ حق اور زندگی میں، زندگی کی روٹی میں، زندگی کا پانی میں ہوں. خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہی زندگی ہے اور تجھ سے ہی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اسے تیرے حضور منت کرتے ہیں جو بھی اس وقت لوگ گناہ کی حالت میں ہیں، بدی کی حالت میں ہیں، پاپ میں ہیں اور ہر طرح کے برے کاموں میں ہیں، سب کی توبہ تک نوبت پہنچے خدا یسوع مسیح کے نام سے اور سب زندگی پر کثرت کی پائیں، تیری طرف توجہ ہو، لوٹ کر آئے تجھے خدا مسیحا نجات دہندہ قبول کرے اور تیرے نام کی بڑائی ہو. یسوع مسیح کے نام میں باپ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. مل کر خدا کی محبت کو ہم یاد رکھیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت خدا کے بلائے ہوئے خادموں، اس کے مقدسوں، بنی اسرائیل، شہر یروشلم اور گاڈ از گریٹ گاسپل اسمبلیز کی ساری کلیسیا، خادمین، ہماری ساری ٹیم اور اس حاضر جماعت کے ساتھ یسوع مسیح کی دوبارہ آمد تک رہے. آمین. آمین. Have a good day. Good morning. God be with you. خداوند آپ کے دائرے ہاتھ پر آپ کا سائبان ہو. خدا آپ کی آمد رفت میں ہمیشہ تک آپ کی حفاظت کرے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. God bless you. روشن یسوع مسیح کی زندہ اپنے لوگوں میں ہاللویا ہاللویا. تعریف ہو خدا کے بارے کیا.